जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन कराम, आज फिर हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ शामिल हैं मिर्ज़ा मोहम्मद अफ़ज़ल साहब, कि जिनके साथ हमने पिछला प्रोग्राम किया था, जो कि इसराइल, गज़ा और फ़लस्तीन का ये जो तनाज़ा चल रहा है, इसके तनाज़ुर में था। और पहली किस्त में हमने काफ़ी सारी मालूमात जो है वो बयान की थी। मिर्ज़ा साहब ने बड़ी तफ़सील के साथ जो है ना, वो ये बताया था कि ये जो अर्ज़ मुक़द्दस है, ये क्या है और अर्ज़ मुक़द्दस के वारिस कौन होंगे। तो अब उसी सिलसिला को आगे चलाते हैं और आज इसकी ये दूसरी किस्त है, जिसमें कुरान करीम की जो तालीम है और कुरान करीम में क्या ज़िक्र मिलता है बनी इसराइल का और यहूद का, और क्या बताया गया है और हदीस से क्या साबित होता है। तो उसमें आज जो है ना हमारा प्रोग्राम वो ये होगा, इसकी तफसील होगी। तो मैं मिर्ज़ा साहब से गुजारिश करूँगा कि मिर्ज़ा साहब उसी सिलसिला को आगे चलाएँ। क्या हाल है आपका? जज़ाकुमुल्लाह तासन जज़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाल अच्छे हैं। जब कोई अच्छा जी। काम इंसान कर रहा हो तो अंदर से खुशी होती है इंसान को। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। जी। ये जो प्रोग्राम हमने पिछला किया था उसमें जैसा कि आपने भी बयान किया था कि आज दुनिया में जो एक बहुत अहम सिलसिला शुरू है इंसानी तखरीबकारी का, उसका एक हिस्सा फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ ज़्यादतियों की सूरत में हो रहा है। जी। तो हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कुरान करीम क्या हमें हमारी रहनुमाई करता है कि ये ज़मीन क्यों इतनी अहम है और इसके बारे में क्या पेशगोइयाँ हैं। तो जी। अब इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होगी कि हम कुरान करीम की रोशनी में ही क्योंकि कुरान करीम के अलावा और कोई या जो बाइबल है तौरात वगैरह, इसके अलावा और कोई इस ज़मीन के बारे में कोई कुछ नहीं कहता कि इसकी तकदीस क्या है। तो इसलिए जी। हम कुरान करीम या बाइबल को मिला के तो इसकी शक्ल देखेंगे और मकसद सिर्फ इस कदर है कि हमें समझ आ जाए कि ये हो क्या रहा है। जी। नंबर एक। नंबर दो, इसमें आगे चलकर क्या होगा और किस तरह ये जो बाबरकत और मुकद्दस ज़मीन हम तीनों मज़ाहिब के लिए इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत के लिए, तो जी। वो कुछ इल्म में इजाफा हो जाएगा, समझने में आसानी होगी और फिर मुस्तकबिल के बारे में जो बात हमने इंशाअल्लाह बयान करनी है, वो मेरे लिए बड़ी ही वल्वला अंगेज है कि ठीक। आगे चलकर अल्लाह ताला ने क्या हमें बताया है। तो इंशाअल्लाह उस हवाले से करेंगे। मैं साथ ये भी अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि मैंने आज आपका प्रोग्राम देखा था, जिसमें आपने बनी इसराइल के तारुफ करवाया है, बहुत अच्छा। जी। तो अगर दोस्त चाहें, तो उस वीडियो को भी देख लें, ताकि आपको एक पूरी पिक्चर आ जाए कि हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, वो हैं कौन? जी। उनकी तारीखी बैकग्राउंड क्या है और कितने ऐसे पहलू हैं जो हमें आपकी उस वीडियो में भी इंशाल्लाह फायदेमंद हो जाएगा। तो आज के प्रोग्राम में मैं कोशिश करूंगा कि हम वहां से शुरू करें कि देखें कि इस जमीन के बारे में क्या बयान किया है कुरान करीम में और बाइबल में कि ये क्यों इसको मुकद्दस करार दिया है और क्या वाकई वैसी बात है कि हम अपनी तरफ से कह रहे हैं। तो जब हम देखते हैं तो हम कुरान करीम की सूरत अंबिया की आयत नंबर 106 से लेकर 108 तक में ये मजमून अच्छी तरह वाज़े रंग में बयान किया गया है। इसमें मुफस्सिरीन ने बहुत आला इसकी तफसीरें की हैं, लेकिन हमारे जो खलीफा सानी हजरत साहिबजादा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब, जिन्होंने तफसीर लिखी है तफसीर कबीर के नाम से, उसके हवाले से हम इस मजमून को बयान कर रहे हैं। ये बड़ी यूनिक है, इसका जो स्टाइल है आपने इसको तारीख एतबार से हमारे सामने रखा है। तो ये जो आयत सूरत अंबिया की है, ये मैं तिलावत कर देता हूँ। इसका मुख्तसर तर्जुमा भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूर मिन बअदि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून।
ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جیسا کہ عرض کیا تھا سورۃ جی الانبیاء کی آیت نمبر 106 اور 108، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے زبور میں کچھ نصیحتیں کرنے کے بعد یہ لکھ چھوڑا ہے کہ ارض مقدس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. اب قرآن یہاں پر اس علاقے کو جو اس زمانے میں اس کی کیفیت اور تھی، اس کا جغرافی حدود اربع اور تھا، لیکن آج جس کو ہم فلسطین اور اسرائیل یہ علاقہ کہہ رہے ہیں، اس کو ہم اس رنگ میں سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو قرآن کریم نے ارض مقدس کے نام سے قرار دیا. اور یہ دیکھیں، یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ قرآن کریم خود نہیں کریڈٹ لے رہا ہر چیز کا. It gives the credit where it dues. اور یہاں دیکھیں زبور کا ذکر کر کے کہہ دیا ہے کہ زبور میں بھی بات لکھی ہوئی ہے جس کو قرآن بھی دہرا رہا ہے. تو قرآن اس کو کنفرم کر رہا ہے کہ یہ علاقہ واقعی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اور اس سے بھی پہلے اس کو ایک ایسا علاقہ قرار دیا تھا جو انبیاء کی زمین کہلاتی ہے. اور یہاں پر مقصد کیا تھا کہ خدا تعالیٰ کے کام ہوں، اس کی پسند کے کام ہوں، نیکی اور تقوی کے کام ہوں، لوگوں کو ایک ایسا معاشرہ دکھایا جائے کہ خدا والے ایسے رہتے ہیں. تو اس میں اس آیت میں ایک تو یہ ہے، دوسرا جو ہے نا اس آیت کا آخری حصہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے تجھے اس ساری دنیا کے لیے ایک رحمت بنا کے بھیجا، دونوں جہانوں کے لیے. تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں نا، یہ لگتا ہے کوئی کنیکشن کا کوئی مسئلہ تو نہیں. آپ کا کنیکشن ٹھیک ہے؟ کیوں کوئی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی جی آ رہی ہے آواز. جی بس ایک سیکنڈ مجھے دیں، مجھے لگتا ہے شاید میرا سیل فون کا. اچھا ٹھیک ہے. تو اس آیت کے جو آخری حصہ تھا وہ کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. بھئی بات تو ہو رہی ہے فلسطین کی، تو اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین کا حصہ کیا ہے؟ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نہ زبور میں یہ بات ہے نہ قرآن میں کہ اس میں یہودی بسیں گے یا عیسائی بسیں گے یا مسلمان بسیں گے. لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ عبادی الصالحون، خدا کے نیک بندے. جی تو اس لیے اس آیت کے حصے میں دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی تھی کہ تیری رحمت کے نیچے آئے گا یہ حصہ بھی، یہاں پر تیری رحمتیں جو ہیں وہ جلوہ گر ہوں گی. تو اگر ہم دیکھیں اس اگلی اگر آپ سلائیڈ دکھائیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ کیا زبور کا جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ اس میں ہمیں نظر آتا ہے. اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے، یہ زبور کی آیت ہے باب 37 آیت نمبر 29، جس میں کیا لکھا ہے کہ صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے. اب اس میں بھی زبور میں یہ نہیں کہا کہ کون صادق ہوں گے یا کون نہیں ہوں گے. جی کنڈیشن کیا ہے کہ سچے لوگ ہوں، خدا والے ہوں، تو اس کو اس زمین کا خدا وارث بنائے گا. تو یہ دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ دراصل یہودیوں کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو وہیں سے ان کا ایک مخمصہ شروع ہو گیا تھا کہ یہودیوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ اچھا نہیں تھا، جس کے نتیجے میں اختلافات بڑھے، پھر مسائل بڑھے اور یہودیوں کو پھر مدینے سے وہ علاقے خالی کرنے پڑے. تو چونکہ ایک رواج چل پڑا تھا یہودیوں کا مسلمانوں کے خلاف، تو یہ وقتاً فوقتاً اٹھتا رہا ہے. ایسے بھی دور آئے ہیں جس میں ہم نے بڑا اچھا وقت گزارا ہے اہل کتاب کے ساتھ. جی تو پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جس میں پھر قرآن کریم نے آگے چل کر، یا پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح یہ بتایا کہ جو لوگ اس زمین کے وارث بنائے جائیں گے اگر وہ ان اصولوں پر، ان ہدایت پر عمل نہیں کریں گے جو خدا نے بتائی ہیں، تو خدا پھر ان سے چھین کے ان لوگوں کو دے دے گا جو اس قابل ہوں گے. چنانچہ آپ دیکھیں قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 5، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور ہم نے اس کتاب میں بنی اسرائیل کو یہ بات کھول کر پہنچا دی تھی کہ تم یقیناً اس ملک میں 2 بار فساد کرو گے اور یقیناً تم بہت بڑی سرکشی اختیار کرو گے۔ اب دیکھیں، یہ عجیب مزے کی بات ہے کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے جو ذکر کیا ہے وہ فی الکتاب ہے، اور اس وقت تو قرآن کریم پورا نازل بھی نہیں ہوا تھا جب یہ نازل ہو رہی تھی صورتیں، تو یہاں پر الکتاب سے مراد قرآن کریم نہیں ہے، جیسے کہ آپ شاید اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے کہ یہاں کیا مضمون بیان ہو رہا ہے، قرآن کریم کس طرف اشارہ کر رہا ہے، اور چونکہ قرآن کریم دلیل سے بات کرتا ہے، یہ کہہ کے کہ کتاب میں اس بات کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں جب یہ اس ارض مقدس پہ قابض ہو جائیں گے، ان کو یہ سعادت دی جائے گی، تو یہ 2 دفعہ فساد کم از کم کریں گے، اور 2 دفعہ اس لیے کہ یہ بڑے فساد تھے جس میں بہت بڑی تبدیلی ہونی تھی، تو قرآن کریم نے اس کو، ورنہ چھوٹے چھوٹے فساد تو کرتے رہے، ساری زندگی کرتے رہے ہیں، جیسے کہ آج آپ نے بتایا تھا کہ یہ ان کا کام تھا لڑائیاں کرنا، انبیاء کے خلاف چلنا، سارا کچھ، تو یہ 2 فسادوں کا خاص طور پہ ذکر ہے جس کا آگے چل کے ہم تھوڑا سا جائزہ بھی لیں گے۔ اگر اگلی سلائیڈ دکھا دیں۔ اب دیکھیں یہ اس آیت میں، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ ہم جو جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ تھے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ، یہ ان کی تفسیر سے ہم نے یہ خلاصے نکالے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں 2 امور کا ثبوت ہے، اور وہ 2 امور کیا ہے کہ اس میں قضائنا فی الکتاب کے الفاظ ہیں، جیسا کہ پچھلی آیت میں نے پڑھا تھا، جن سے مراد حضرت موسیٰ کی کتاب ہے، اور نمبر 2، اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے 2 دفعہ باغی ہو کر الہی عذاب میں مبتلا ہونے کی خبر اس کتاب میں پہلے سے دی گئی تھی۔ تو یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تو آج تو اس کی وہ کیا کہتے ہیں، آخری رہ گئے، رین خوند رہ گیا ہے، کروڑی رہ گئی ہے۔ جو پہلے ہوا ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ آگے چل کے شاید آپ کو پتہ لگے گا، یہ جو 2 فسادوں کا ذکر ہے، یہ 2 بغاوتوں کا ذکر ہے، یہ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے جو میں اس میں نہیں دے سکا، اس میں یہ ہے کہ لوئنا بنی اسرائیل علی لسان داؤدا و مسیح ابن مریم، کہ بنی اسرائیل پر 2 دفعہ لعنت کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، ایک حضرت داؤد کے وقت میں، ایک حضرت مسیح کے بعد۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو 2 فساد ہیں، یہ 2 لعنتیں ہیں، یہ کب ان کے اوپر آئی ہیں۔ چنانچہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بابل ہے اس میں اشوری قومیں آباد تھیں، اور پھر ان کی شرارتوں کی وجہ سے انہوں نے ان پر حملہ کر کے تو پہلی جو ان کو وہاں سے نکالا ہے وہ بابلیوں نے ان کو نکالا ہے، اور 100 سال سے اوپر تک یہاں حکومت کی ہے، اور ان کو وہ رگڑے دیے ہیں کہ اللہ معاف کرے۔ لیکن بدقسمتی سے یوں لگتا ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ قرآن کریم میں جو ایک آتا نا کہ اگر تم خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو گے تو ہم آپ کو دوبارہ اس زمین پہ قبضہ دیں گے، وہ نہیں ان کو توفیق ملی کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے۔ تو اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھیں کہ ہمیں جو بائبل میں، اب دیکھیں یہ کمال ہے، وہ جو پیچھے ذکر آیا تھا نا کہ فی الکتاب، کتاب میں ذکر ہے، تو ضرورت آتا ہے کہ ان کی کتاب میں، موسیٰ کی کتابوں میں ذکر ہے۔ تو چنانچہ اگر آپ یہ دیکھیں، ایک استثناء کا ہے کتاب کا نام بائبل کا، اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں لکھا ہے کہ اس کتاب میں کیا ذکر ہے، کہتے ہیں کہ استثناء باب 28 آیت نمبر 15 میں لکھا ہے، لیکن اگر تو خداوند اپنے خدا کی آواز کا سنوانا ہوگا کہ اس کے سارے شرعوں اور حکموں پر جو آج کے دن میں تجھے بتاتا ہوں
دھیان رکھ کے عمل کرے تو ایسا ہوگا کہ یہ ساری لعنتیں تجھ پر اتریں گی اور تجھ تک پہنچیں گی۔ اب یہ بڑا لمبا حوالہ ہے، میں نے بالکل چھوٹا سا اس میں سے لیا ہے کہ جی موسیٰ نے ان کو کیا کہا تھا کہ دیکھو اگر تم خدا تعالیٰ نے جو حکم تمہیں دیے ہیں شنوا نہ ہوگا، اگر سنو گے نہیں، اس پر عمل نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ لعنتیں تجھ پر اتریں گی۔ اور قرآن کریم میں بھی لعنتوں کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہود کی جو شروع سے ایک آپ کو ٹیمپر پتہ لگتا ہے، آج جو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ پتسم کہتے ہیں شاید نیتن یاہو بڑا بدماش بن گیا ہے کہ اسرائیلیوں کو یہ سارا سکھا رہا ہے، یہ ان کی تاریخ بتا رہی ہے کہ آج کی کوئی بات نہیں، یہ صرف ریپلیکا ہے ان مسائل کا جو پہلے بھی ہوتے ہیں، جس کا ذکر ایک تو استثناء میں آ گیا ہے۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھیں کہ اس میں جو یہ آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ کہ جی زبور کی ایک اور پیش گوئی، اور اس میں کیا ہے؟ یہ باب 37 میں آتا ہے، لکھا ہے کہ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر، کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزہ کی طرح مرجھا جائیں گے۔ خداوند پر توکل کر اور نیکی کو ملک میں آباد رہ۔ یہ تھی بنیاد اس زمین کو ان لوگوں کو دینے کی کہ نیکی کو قائم کرو، اصلاح کرو اور خدا جی تعالیٰ سے وفاداری کرو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں چونکہ یہ نہیں ہوئی، تو اب آپ دیکھیں دوسرے صفحے پہ بھی یہ حوالہ جو دوست اس کو بعد میں بھی دیکھ کے آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو برائی تھی پھیلتی چلی گئی، تو خدا جی تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہاری جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں زبور کے یہ جو حوالہ نیچے دی گیا ہے باب 37 آیت نمبر 1 تا 11، اس کے اوپر سے اگر یہ دو جہاں ختم اور اس کی 2-3 لائنیں پڑھ لیں تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا، پر وہ نہ ہوگا لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شادمان رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ نہ وہ حلیم رہے نہ شادمانی رہی، جی اور نہ خدا تعالیٰ کی ان ہدایات پر عمل ہوا۔ تو قرآن کریم میں جو کہا تھا وہ بائبل کے ذریعے، زبور کے ذریعے اور استثناء کے ذریعے یہ دونوں باتیں ہمیں پتہ لگ گئی، تاکہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ یہ زمین تو بڑی مبارک بابرکت زمین تھی انبیاء کی، جی اس کو تو ایک رول ماڈل ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بدقسمتی سے یہودیوں کا جو کردار تھا، اثر و رسوخ تھا، اس میں ہمیشہ زیادتیاں ہوتی رہی۔ اگلی سلائیڈ دکھا دیں ہمارے دوستوں کو۔ اب دیکھیں قرآن کریم نے یہ جو تنبیہ کی تھی، یہ وہی جو ہم پہلے پڑھے تھے کہ بنی اسرائیل کو موسیٰ کی کتاب میں یہ بات کل کھول کر پہنچا دی تھی کہ تم یقیناً اس ملک میں 2 بار فساد کرو گے۔ اب جی اگر اگلی سلائیڈ آپ دیکھیں تو اس میں غالباً یہ ذکر ہوگا کہ ہوا کیا تھا کہ جب یہ حضرت داؤد کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سمجھے کہ 500-600 سال پہلے یہ کیفیت تھی کہ یہ بالکل انبیاء کی بات نہیں مانتے تھے، آپس میں لڑائیاں، یہ پتہ ہے 12 قبیلے تھے، 12 جی بیٹے تھے نا، تو سے 12 قبیلے بن گئے، جی اور یہ 12 قبیلوں کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، مار کٹائیاں، ایک دوسرے پر الزام تراشی۔ تو جی ہوا کیا کہ جب ایسا ہوتا ہے نا اندرونی حالت جو اس وقت پاکستان کی ہے، اللہ جی معاف کرے، تو جو دشمن ہوتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے اس سے۔ جی تو بابلی جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں تو چلو ان سے ملک ہی لے لیتے ہیں۔ تو بابلیوں نے آ کر اس پر قبضہ کیا، اور ان کا قبضہ جو تھا وہ پورا 100 سال یا اس سے کچھ زائد رہا ہے۔ جی اور پھر جو دوسری بار یہ ہوا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اس میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا تھا، بڑی تکلیفیں دی، صلیب جی پہ چڑھا دیا جی ہے، اور ہر طرح سے ماننے والوں کو مارا پیٹا۔ تو اس میں تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ ایک دفعہ تو بابلیوں نے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد رومی جو تھے انہوں نے کہا وہ یہ تو لے دے جاؤ انہوں نے قبضہ کیا، اور تقریباً 300 سال کا عرصہ
इन्होंने इसका कब्जा किया और ये सारे टेंपल गिरा दिए, सूर की कुर्बानी की और काफी देर तक इस पर कब्जा रहा। ये उस वक्त तक कब्जा रहा जब तक के फिर जो कुस्तुनतुनिया का जो बादशाह था वो ईसाई हो गया। जी अब देखिए तारीख से पता लगा 300 साल तक इनको गारों में छुपना पड़ा है और ये रूमी जो थे वो इनको छोड़ते नहीं थे। एक तो ये बेचारे पहले यहूदियों से मार खाई मसीह के वक्त में, फिर उसके बाद जब कुछ फैले तो रूमियों ने इनको रगड़ा दिया, ये भागे छुप गए कैटाकॉम्स में। तो 3 जी सदी वहां इन्होंने बड़ी मुश्किल से गुजारी। फिर खुदा ताला ने इन पर रहम किया और कुस्तुनतुनिया का बादशाह जब वो ईसाई हो गया तो कहते हैं ना बेगम ईसाई हुई तो वो भी ईसाई हो गया। हाँ जी तो इस तरह ये हुआ कि फिर मसीह का जो हालत थी ईसाइयों की वो ठीक हो गई और फिर रोमियो ने इसके ऊपर जो जो 300 साल था उसका गलबा रहा। तो ये जो तारीख के हवाले से जब हम बात करते हैं कि कुरान कहता है कि ये सरजमीन पाकीज़ा लोग थी, जी उस उनको कहा था कि इसमें अमन कायम रखें, खुदा की इबादत करें। और फिर जब आपस में लड़ाई शुरू हो गई तो बाबलियों ने हमला करके वो इनसे छीन लिया और सारा तोड़ दिया और 100 साल तक 125 साल तक इनको रगड़ा दिया। फिर जब मसीह के आने का वक्त हुआ और मसीह आ गया तो इन लोगों ने मसीह के साथ जो जुल्म किए, खुदा ने क्या कहा था कि ये जमीन वो है जो नेक और पाक लोगों की होगी। तो मसीह जो खुदा की तरफ से आया था उसको बजाय मानने के उस बेचारे के साथ जो सलूक किया वो तारीख हमें बताती है। तो ये दो दौर थे जिसमें यहूदियों को ये दो बड़ी मारें पड़ी हैं जो हमें तारीख से पता लगती हैं। लेकिन अगर आप देखें कि उसके बाद फिर क्या हुआ तो हजरत उमर के जमाने में जब ये सारा कब्जा हुआ है जी और फिर अगर आप मुनासिब समझें तो हम इसको 2 हिस्सों में कर लें। 20 मिनट का प्रोग्राम हो गया है तो यस हम एक और हिस्सा जो है ना वो रिकॉर्ड करते हैं तो इनको फिर 2 हिस्सों में हम चला देंगे। तो अब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो से आगे जो है ना वो हम सिलसिला को लेकर चलते हैं। तो अभी जो है ना वो हम यहाँ जो है ना वो इसको ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। आपने बड़े अच्छे तरीके से तफसील बयान की और अभी हमने शुरू से लेकर यहाँ तक कवर किया कि जब इन्होंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को भी सलीब पे चढ़ा दिया और उनको भी तंग किया और ये बस वही गैर मगजूब बनते चले गए। तो अब बिल्कुल इसके बाद जो है वो अगली किस्त में जो है ना वो करते हैं। जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.